ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اذان پڑھنا شعائر اسلام میں سے ہے۔ اذان اور اقامت کے فضائل ہیں، اس کے کچھ مسائل ہیں۔ اذان کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی، مؤذن کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے، مؤذن کے اندر کن خصوصیات اور صفات کا ہونا ضروری ہے، یہ ساری کی ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ یوں تو اذان اور اقامت کا موضوع کافی وسیع ہے اور اچھے خاصے وقت کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا ایک مختصر وقت میں چند ضروری باتیں، ضروری مسائل، ضروری فضائل، مؤذن کا مقام آپ کے سامنے آ جائے۔ ہمارے ہاں چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے تو بھی ہم اس کے کان میں اذان پڑھتے ہیں یا پڑھواتے ہیں، اور جو سنت ہے۔ اذان کے بعد ایک تحنیک کا عمل ہے، اس لیے یہ بات ہمیں معلوم ہو جانی چاہیے کہ اذان کون آدمی پڑھ سکتا ہے، اقامت کون آدمی کہہ سکتا ہے۔ سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ اذان کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی۔ ابتدائی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، اسلام پھیلنا شروع ہوا، ہجرت کرنے سے پہلے بہت کم لوگ اسلام میں داخل ہونے والے تھے۔ اسلام کا اتنا غلبہ نہیں تھا، چھپ چھپ کر چوری چوری عبادت کرتے تھے، اعلانیہ طور پر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جب تعداد بڑھنی شروع ہوئی تو صحابہ میں یہ مشورہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کہ کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ جماعت کے وقت سب لوگ ایک ساتھ جمع ہو جائیں۔ جماعت ہو جاتی ہے، ہم لوگ آگے پیچھے رہ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو جماعت کی نماز مل جاتی ہے، کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں، کوئی وقت سے بہت پہلے آ جاتا ہے۔ یہ ایک پریشانی تھی، الجھن تھی دماغ میں کہ ایسا کچھ انتظام ہو جائے کہ جس سے کہ سب لوگ وقت پر جمع ہو جائیں اور سب کو جماعت کی نماز کا ثواب مل جائے۔ لوگوں نے مختلف رائے پیش کی، کسی نے کہا کہ ایک آگ جلا دی جائے، آگ کو دیکھ کر لوگ آ جائے کریں گے۔ یہ رائے بھی زیادہ پسند نہ آئی، ایک تو اس وجہ سے کہ اس میں مشابہت تھی مجوسیوں سے، دوسرے کہ اگر کوئی نابینا ہوگا تو آگ کیسے پہچانے گا، آگ دیکھ رہی ہے۔ کسی نے کہا کہ ناقوس بجا دیا جائے، کسی نے کہا کہ کچھ ایسی آواز کا انتظام کیا جائے جو لوگ سب سن کر جمع ہو جائیں۔ لیکن یہ سب وہ رائے تھی کہ ان میں کسی دوسری قوم اور دوسرے مذاہب ادیان سے مشابہت تھی، پسند نہ کیا۔ ایک رائے یہ پیش کی گئی کہ چلو نماز سے پہلے ایک آدمی کی ڈیوٹی لگا دی جائے جو جلدی سے دوڑ کر محلہ در محلہ، گلی در گلی آواز لگا دیا کرے، اور یہ رائے پیش کی گئی تو پاس ہو گئی۔ چنانچہ حضرت بلال کی ڈیوٹی لگا دی گئی، وہ الصلاۃ جامعہ کے الفاظ بولتے تھے اور لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ الصلاۃ جامعہ، نماز تیار ہے، نماز کھڑے ہونے والی ہے، لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ یہ سلسلہ کچھ دن ہی چلا اور یہ رائے اور اس پر عمل غیر مفید ثابت ہوا، یہ بھی اچھی نہ رہی۔ 2-4-6 مہینے چلا ہوگا یا چند دن چلا، پھر اس کے بعد ایک مشورہ ہوا عشاء کی نماز کے بعد۔ صحابہ کرام، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سبھی معزز صحابہ اس میں موجود تھے۔
پھر وہی مختلف رائے پیش کی گئی، آگ جلا دی جائے، کسی نے کہا جھنڈا اونچا سا گاڑ دیا جائے، لیکن جھنڈا گاڑیں گے تو جو نابینا لوگ وہ کیسے جھنڈے کو دیکھیں گے، کسی نے ناقوس کی رائے پیش کی، مختلف رائے پیش کی گئی، لیکن یہ رائے کہیں نہ کہیں کسی دوسرے مذاہب سے مشابہت اختیار کرتی تھی، آپ نے پسند نہ کیا۔ ایک بات غور کرنے کی یہاں یہ بھی ہے کہ عبادات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت کو پسند نہیں کیا۔ ضرورت تھی کہ ایسا انتظام ہو جائے کہ ہم سب لوگ نماز کے لیے جمع ہو جائیں، لیکن مشابہت نے کسی نہ کسی سے آپ نے پسند نہ کیا۔ پھر ہم کون ہیں کہ دوسروں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں؟ سب سے بڑی بیماری تو ٹیڑھے میڑھے الٹے سیدھے بال کٹانے کی لگی ہوئی ہے، کتنا ہی سمجھا لو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ 5-6 سال کا 7 سال کا، میں جا رہا ہوں خوش خوش الٹے سیدھے بال کٹا کے آ جاتا ہوں۔ اس بچے کا کیا قصور؟ قصور میرا ہے، مجھے اس کو اچھی تعلیم دینی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری مشابہت ہیں، لباس میں مشابہت ہے، چہرے میں مشابہت ہے۔ حدیث میں آتا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ قیامت کے دن انہی میں سے ہوگا۔ جاؤ انہی کے ساتھ جاؤ، جس کو تم نے پسند کیا، جو ٹائٹل تم نے لگایا، جاؤ انہی کے ساتھ جاؤ۔ اگر نبی کا ٹائٹل لے کے آئے تو نبی کے ساتھ جاؤ، صحابہ کا ٹائٹل ہے صحابہ کے ساتھ جاؤ، اور جو ہیرو وغیرہ فلمستان میں لوگ لگے ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ کوئی فائدہ تو خاص ہونے والا ہے نہیں۔ بہرحال یہ موضوع نہیں، یہ موضوع تو ہمارا اذان کا ہے اور اقامت کا۔ یہ رائے بھی پاس نہ ہوئی، لیکن سب کے ذہنوں میں ایک فکر تھی اللہ ایسا کوئی انتظام کروا دے کہ ایسا انتظام ہو جائے کہ لوگ سب جمع ہو جائیں۔ سب اب فکر میں چلے گئے، یہاں سے اٹھ کر مشورہ ہو گیا، لیکن سب کے ذہنوں میں فکر تھے۔ ایک صحابی تھے عبداللہ ابن زید، اور کہیں دوسرا نام آتا عبداللہ ابن رب، زیادہ تر نام آتا عبداللہ ابن زید، اور کہیں کہیں عبداللہ ابن رب۔ یہ کچھ زیادہ فکر مند تھے، اور ذہن پہ ایک اثر تھا برابر کہ کچھ انتظام ہو جائے۔ اب خواب دیکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا خواب دیکھتا ہے کہ ایک صاحب ہیں انتہائی حسین و جمیل چہرہ اور سبز لباس، اور ان کے ہاتھ میں ناقوس ہے، ناقوس۔ عبداللہ بن زید نے ان سے کہا بھائی یہ ناقوس تم ہمیں دے دو اور جو اس کی چاہو قیمت لے لو۔ انہوں نے کہا کہ بھائی تم اس کا کیا کرو گے؟ کہ ہم اس کو بجا دیا کریں گے اور لوگ نماز کے لیے جمع ہو جایا کریں گے۔ کہ کیا میں تمہیں اس سے اچھا انتظام نہ بتاؤں؟ اصل وہ اللہ کی جانب سے نظام تھا کہ بتائیے۔ وہ حضرت جبرائیل تھے، اور پوری اذان خواب میں سنائی، اذان کے پورے الفاظ، پوری کی پوری اذان سنائی۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو جلدی سے اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے اور اپنا خواب سنایا، اور وہ اذان بھی سنائی، لیکن ان کی آواز کچھ زیادہ بلند نہیں، پست تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا، حضرت بلال کی آواز بلند تھی، اور عبداللہ بن زید سے کہا کہ تم ان الفاظ کی تلقین ان کو کرو، یعنی یہ الفاظ ان کو سکھاؤ۔ بلال نے جب وہ آواز دی تو حضرت عمر فوراً اٹھے اور بڑی تیزی کے ساتھ بھاگے آ رہے، چادر بھی نہیں سمیٹ پا رہے تھے کہ یا رسول اللہ ایسا ہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے، اور بھی 1-2 صحابی نے دیکھا ہوگا۔ اور حضرت عمر نے کہا کہ یہی خواب میں نے 3 مہینے پہلے بھی دیکھا تھا۔ لیکن میں یہاں ایک بات اور بتاؤں، ان الفاظ کی تلقین اللہ کے نبی علیہ السلام کو 8 دن پہلے کر دی گئی تھی، ایک مشورے کی بات تھی۔ تو اس طرح اذان کی ابتدا ہوئی، اور پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور اذان پڑھتے تھے، لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ میں آپ کو مؤذن کا مقام اور مرتبہ بتاؤں، احادیث میں بھی ہے، لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام برگزیدہ نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ جب آپ مصر کے بادشاہ ہوئے اور مصر پر قحط سالی آئی تو آپ نے غلے کا انتظام کیا، کچھ غلہ جمع کرایا، اور جن لوگوں کے پاس کچھ رقم تھی رقم میں غلہ دیتے تھے، جو لوگ غریب تھے مفت غلہ دیتے تھے۔ چونکہ غلے کی ارزانی تھی، بڑی دقت تھی،
جو لوگ صاحب حیثیت تھے پیسوں میں غلہ دیتے تھے، جو غریب تھے مفت غلہ دیتے تھے۔ ایک نوجوان آیا، اس نے غلہ طلب کیا، جو مناسب تھا اس کو دلوا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ آ گیا، آپ نے پھر دلوا دیا۔ تیسری بار پھر آ گیا، آپ نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے، بھائی تم دیکھ رہے ہو حالات کیا ہیں غلے کے، بڑی پریشانی کا عالم ہے اور ہم کیسے کیسے کام چلا رہے ہیں، اور تم بار بار آ کر سوال کر رہے ہو کہ حضرت اگر آپ نے میرا حال جان لیا نا، آپ مجھے محروم نہیں کریں گے، نہ میرے سوال کو رد کریں گے، تو بھائی تو اپنا حال ہی بتا کیا حال ہے؟ کہ جی میں وہ بچہ ہوں جس نے شیر خارگے کی حالت میں آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ کہ اچھا اب جوان ہو گیا، کہ چلو 1 من غلہ دو اسے۔ 1 من غلہ دیا اور کچھ رقم بھی دی۔ اللہ کی جانب سے وحی آئی یوسف علیہ السلام کے پاس، اے یوسف ایک بندہ صرف 1 بار کی گواہی دینے سے تم اتنا خوش ہوتے ہو کہ 1 من غلہ اور نواز دیتے ہو، جو بندہ 5 مرتبہ میری گواہی دیتا ہے دن بھر، میں اسے کیسے محروم کر دوں گا؟ میں کیسے محروم کر دوں گا؟ یہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی یوسف علیہ السلام کی جانب۔ تو محسن گواہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، رسول کی رسالت گواہی دیتا ہے، لوگوں کو کامیابی نماز کے لیے بلاتا ہے، لیکن چند باتیں اور ہیں اس میں۔ مؤذن کے اندر کچھ صفات ہوں، کچھ خصوصیات ہوں۔ تنبیہ الغافلین کے اندر جو 10 صفات لکھی ہیں، اگر وہ 10 صفات 10 خصلتیں مؤذن کے اندر ہوں تو سمجھو مؤذن کا جو مقام اور مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کیا ملے گا۔ مثلا حدیث میں آتا ہے کہ مؤذن میدان قیامت میں سب سے اونچی گردن والے ہوں گے، سب سے اونچی گردن والے ہوں گے۔ اسی طرح مؤذن جب قیامت کے دن اٹھیں گے اپنی قبروں سے اذان کہتے ہوئے اٹھیں گے، اور میدان قیامت میں حشر کا دن اتنا سختی کا ہوگا، لوگ پریشان حال ہوں گے، لیکن مؤذن پریشان نہیں ہوں گے، مشک عمر کے ٹیلے پہ ہوں گے۔ مؤذن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلا حساب کے جنت میں داخل کریں گے۔ مریض اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے اور مؤذن اللہ تعالیٰ کا دربان ہے۔ مؤذن کی آواز جہاں تک جاتی ہے وہاں تک اس کے لیے ایک مغفرت کا فیصلہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور جتنے لوگ اس کی آواز پہ اذان کے لیے نماز کے لیے آتے ہیں ان کو تو ثواب ملتا ہی ہے، مؤذن کا حصہ اس میں کر دیا جاتا ہے، اور ان کے سامنے کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اور بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ ایک وسیع وقت چاہیے، لیکن وہ 10 خصلتیں سنو، اگر وہ ہیں تو 1 نمبر کا مؤذن ہے۔ یہ فضیلت یہ سب چیز کو ملنے والی ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر خطرے کی بات ہے۔ اس لیے مؤذن تو بنو، لیکن وہ صفات و خصوصیات بھی ہو۔ نمبر 1، اوقات کو اچھی طرح پہچانتا ہو، چونکہ وقت سے پہلے اگر اذان پڑھ دی تو نہیں ہوگی، وقت کے بعد تو ہو جائے گی۔ 12:30 پہ وقت ہو رہا ہے اور 12:28 پہ 27 پہ اذان پڑھ دی تو اذان نہیں ہوگی، 32 پہ اذان ہو جائے گی۔ اس میں بہت لوگ گڑبڑ کر دیتے ہیں جلد بازی میں، اس لیے اوقات کو صحیح پہچانتا ہو۔ بھول ہو جائے تو معاف ہے، بھول تو معاف ہے، لیکن اس کا خیال ہی نہیں کرتے یا پہچانتے نہیں یا نہ غور کرتے، برابر اس طرح ہوتا رہتا ہے تو وہ تو پکڑ کا ذریعہ ہے۔ تو پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اوقات کو اچھی طرح پہچانتا ہو، اس کا خیال رکھتا ہو، اس کا دھیان رکھتا ہو، دوسرے کے گلے کا بھی خیال رکھتا ہو، اس کو مشقت میں نہ ڈالے، ایسی چیزوں کا پرہیز کرے جو آواز صحیح صاف ہو۔ تیسرے کہ اگر مؤذن کسی دن مسجد میں موجود نہ ہو اور کوئی دوسرا آدمی اذان دے اس پر ناراض نہ ہو، اگر ناراض ہوتا ہے تو پھر صفات سے خارج ہے۔ چوتھے یہ کہ آواز بھی اچھی ہو، خوش الہانی والی، اچھے انداز سے بڑھتا ہو، کوشش کرتا ہو اس کی سنوارنے کی۔ پانچویں یہ کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ثواب ملنے والا ہے اللہ سے طلبگار ہو، لوگوں پر احسان نہ دھرتا ہو کہ میں اذان پڑھتا ہوں
میں 5 وقت ڈیوٹی دیتا ہوں، نہیں، اللہ اجر دینے والے ہیں، اللہ کا مقام کیا ہے، بندہ کیا اجر دے دے گا؟ اللہ نے تو کہہ دیا ہم کیا مقام دیں گے مؤذنوں کو، تو اللہ پر اس کے ثواب کا طلبگار ہو، لوگوں پر احسان نہ رکھتا ہو۔ چھٹے یہ کہ امر بالمعروف نہیں انل منکر بھی کرتا ہو، برائی اگر کوئی دیکھ رہا ہے وہ تو اس کے سامنے مد مقابل فقیر ہو یا امیر، غریب ہو یا مالدار، حق بات فوراً کہہ دیتا ہو، گریز نہ کرتا ہو۔ ساتھ میں یہ کہ امام کا انتظار صرف اس قدر کرے کہ مقتدیوں پر گرا نہ گزرے، 2-4 منٹ امام صاحب آئے نہیں اور امام مؤذن کی تال میل ہے، 10 منٹ انتظار کرنا، یہ نہیں ہو سکتا۔ امام کا انتظار صرف اتنا کیا جا سکتا جس کو مقتدی برداشت کر سکتے، اس سے زیادہ نہیں۔ 8 میں یہ کہ مؤذن کی جگہ اگر کوئی بیٹھ جائے تو اس پر بھی ناراض نہ ہوتا ہو، اگر ناراض ہوتا تو صفات سے خارج ہے۔ 9 یہ کہ اذان اور اقامت کے درمیان اتنی لمبی نماز نہ پڑھتا ہو کہ نماز میں تاخیر ہو جائے، 15 منٹ کا وقفہ ہے اور اتنی لمبی صورت شروع کر دی جو خود ہی 15 منٹ کی ہے تو 5 منٹ لیٹ ہو جائے گی نماز، اسی کے بیچ میں نماز پڑھ لیں۔ اور 10 میں یہ کہ مسجد کی صفائی کا بھی خیال کرتا ہوں، تو پھر یہ 1 نمبر کا مؤذن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں میں نے تو چند باتیں بتائی ہیں، اس سے بھی زیادہ اونچا مقام ہے۔ اسی طرح جو آدمی فاسق ہو، شطرنج کھیلتا ہو، سٹا کھیلتا ہو، داڑھی منڈواتا ہو، اس کی اذان اور اقامت دونوں مکروہ ہیں، بالکل اجازت نہیں۔ اور بھی بہت سارے مسائل اور فضائل ہیں، اگر آپ کتاب کا مطالعہ کریں گے، کسی مفتی سے معلوم کریں گے، بہت لمبی وسیع فہرست ہے۔ اس مختصر وقت میں جو باتیں میرے سامنے تھی آپ کے سامنے رکھی کہ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی، مؤذن کی صفات کیا ہیں، اذان اور اقامت کا درجہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا نوازتا ہے مؤذن کو، ہاں کہ یہ مقام ہے۔ 3 شخص ہیں جن پر اللہ تعالیٰ عذاب میں بھی تخفیف فرما دیتے ہیں، شہید پر، اور جس آدمی کا انتقال جمعرات کی رات یا جمعے کے دن ہو یا رمضان میں ہو، اور مؤذن کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے فضائل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائے، ان صفات کو، خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔